تیرا سراپا یا نبی تفسیر ہے قرآن کی، واللیل زلفیں ہیں تیری، والشمس ہے چہرہ تیرا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مزید چینل کے ناظرین، درود پاک کی بے شمار برکتیں ہیں، احادیث مبارکہ میں اس کے فضائل بیان ہوئے۔ درود شریف پڑھنے والے پر رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، درود شریف پڑھنے والے کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، درود شریف پڑھنے والوں کے درجے بلند کیے جاتے ہیں، درود شریف پڑھنے سے دنیا اور آخرت کی پریشانیاں دور ہو جاتی ہیں۔ اور ایک بہت پیاری برکت علماء نے یہ بھی بیان کی، جس دعا کے اول آخر درود شریف پڑھا جائے تو وہ دعا بھی قبول ہوتی ہے۔ اس کی حکمت علماء نے بیان کی، کیونکہ درود شریف بھی دعا ہے، اور یہ ایسی دعا ہے جو قبول ہی قبول ہے، کیونکہ درود شریف کا مطلب ہے یا اللہ اپنے محبوب پر رحمت نازل فرما، اور یہ قبول ہے۔ تو جس دعا کے اول آخر درود شریف ہوگا تو اول آخر قبول، تو اس کی برکت سے اس کے درمیان جو مانگا گیا وہ بھی قبول ہوگا۔ تو جب بھی دعا کریں اول اور آخر درود شریف پڑھنے کی عادت بنائے۔ محسوس ان کو ہوگی خوشبو حضور کی، جن کو بھی مل گئی ہے نعمت درود کی، عصیاں سے دور ہوں گے جو بھی پڑھیں درود، گھیرے رہے گی ان کو رحمت درود کی، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ مدر چینل کے ناظرین، پروگرام زیارت رسول کے واقعات لیے ایک بار پھر حاضر ہیں انشاءاللہ الکریم۔ عاشقان رسول، عاشقان مکہ و مدینہ کے واقعات ہوں گے، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کس طرح ان پر کرم فرمایا، انہوں نے خواب میں کس انداز میں پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا جلوہ دیکھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا، ان کا کیا انداز تھا۔ عشق و محبت سے لبریز واقعات اس پروگرام میں ہم سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ نگران پاکستان مشاورت حاجی شاہد اتاری بھی ہمارے ساتھ تشریف فرما ہوتے ہیں، ان سے ہی ہم واقعات سنتے ہیں، اور آرزوئے دیدار رسول، آرزوئے زیارت مکہ و مدینہ سے متعلق اشعار سننے کی بھی ہم سعادت حاصل کیا کرتے ہیں۔ آپ بھی پروگرام میں شامل رہیں گے تو انشاءاللہ الکریم عشق رسول میں اضافے کا سبب بنے گا۔ آئیے بڑھتے ہیں نگران پاکستان مشاورت کی جانب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابو اسحاق شیرازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جنہیں فقہاء کرام شیخ مطلق کہا کرتے، یعنی کسی ایک فن میں اور علم میں نہیں بلکہ بہت سارے علوم میں بڑے تھے، مستند تھے، مانے جاتے تھے، شیخ مطلق، بہت بڑا مقام آپ کا۔ اور خواب میں جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت سے مشرف ہوتے ہیں، عرض کرتے ہیں کہ مجھے ایسے کلمات سکھائیے جس کی بدولت میں نجات پا سکوں۔ اللہ کے حبیب، حبیب لبیب، ہم گناہ گاروں کے بیمار دلوں کے طبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، شیخ دوسروں کے لیے سلامتی طلب کرو، تمہیں بھی سلامتی نصیب ہوگی۔ وہ کہا جاتا ہے کربلا ہو بلا، اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیکھیں سلامتی کی تربیت دے رہے، ارشاد فرما رہے ہیں۔ کسی نے بڑے وہ پیارے اشعار کہے، دوسروں کے واسطے جو بہتری ہے چاہتا، دراصل ہے وہ جہاں میں خود وہ اپنا خیر خواہ، ہے مکافات عمل سے بھی عیاں، ہر ایک پر جو کرے گا بھلا خود اس کا اپنا ہو بھلا۔ تو جیسے دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے مبارک ناموں میں ایک نام ہے سلام، سلامتی دینے والا۔ جنت میں فرشتے اللہ پاک کا سلام لے کر آئیں گے،
مومنین کے پاس، اہل ایمان کے پاس، اور مسلمان بھی آپس میں جنت ایک دوسرے کو سلام 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 کریں گے۔ دنیا کے اندر بھی مسلمان ایک دوسرے کو سلام کرتے ہیں، اور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی تربیت فرمائی اور ترغیب دی، ہمیں موٹیویٹ کیا۔ چنانچہ مسلم شریف کی حدیث نمبر ہے 54 فرمائے تم میں سے کوئی جنت میں داخل نہیں ہو سکتا جب تک وہ ایمان والا نہ ہو، اور تم مومن نہیں ہو سکتے جب تک آپس میں محبت نہ کرو۔ کیا میں تمہیں ایسی چیز پر رہنمائی نہ کروں کہ اگر اس پر عمل کرو گے تو تمہارے درمیان محبت قائم ہوگی؟ اپنے درمیان سلام کو عام کرو۔ سبحان اللہ۔ تو سلام کو عام کرنے سے محبت پیدا ہوتی ہے، ایک اچھا تعلق قائم ہوتا ہے۔ اور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خواب میں بھی اس کی تعلیم دے رہے، کہنے کہ میں نجات پاؤں کو ایسا عمل بتائیے، کوئی ورد بتائیے، کوئی وظیفہ بتائیے۔ اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں دوسروں کی سلامتی چاہو، اللہ تمہیں بھی سلامتی عطا فرمائے۔ جب بھی ہم کسی سے ملتے ہیں تو سلام کرنا سنت ہے، تو اس میں بھی علماء نے نیت بیان کی کہ میں جب سلام کر رہا ہوں تو میں اس کی بے عزتی نہیں کروں گا، اس کا مال ضائع نہیں کروں گا، تو اس میں بھی یہ نیتیں کرے، تو اس میں بھی بھلائی چاہ رہا ہے سبحان اللہ۔ اور دعائیں دے رہا ہے کہ اللہ تیرا بھلا کرے، اللہ تم پر سلامتی نازل کرے۔ سبحان اللہ۔ تو شیخ مطلق حضرت ابو اسحاق شیرازی رحمۃ اللہ علیہ کے صدقے میں کاش ہماری تاریک یعنی اندھیری راتیں بھی روشن ہو جائیں۔ اعلیٰ حضرت کے عشق بھرے اشعار پیش کرتا ہوں۔ روشن کر قبر بے کسوں کی، اے شمع جمال مصطفیٰ، اندھیر ہے بے تیرے میرا گھر، اے شمع جمال مصطفیٰ، مجھ کو شب غم ڈرا رہی ہے، اے شمع جمال مصطفیٰ، آنکھوں میں چمک کے دل میں آ جا، اے شمع جمال مصطفیٰ، میری شب تار دن بنا دے، اے شمع جمال مصطفیٰ، چمکا دے نصیب بد نصیباں، اے شمع جمال مصطفیٰ، چھایا آنکھوں تلے اندھیرا، اے شمع جمال مصطفیٰ، گھنگور گھٹائیں غم کی چھائیں، اے شمع جمال مصطفیٰ، بھٹکا ہوں تو راستہ بتا جا، اے شمع جمال مصطفیٰ، میرے دل مردہ کو جلا دے، جلا دے مین زندہ کر دے، میرے دل مردہ کو جلا دے، اے شمع جمال مصطفیٰ، آنکھیں تیری راہ تک رہی ہیں، اے شمع جمال مصطفیٰ، دکھ میں ہیں اندھیری رات والے، اے شمع جمال مصطفیٰ، تاریک ہے رات غم زدوں کی، اے شمع جمال مصطفیٰ، ہو دونوں جہاں میں منہ اجالا، اے شمع جمال مصطفیٰ، تاریکی گور سے بچانا، قبر کی اندھیری سے بچانا، تاریکی گور سے بچانا، اے شمع جمال مصطفیٰ، پر نور ہے تجھ سے بزم عالم، اے شمع جمال مصطفیٰ، ہم تیرا دلوں پر بھی کرم کر، اے شمع جمال مصطفیٰ، للہ ادھر بھی کوئی پھیرا، اے شمع جمال مصطفیٰ، تقدیر چمک اٹھے رضا کی، تقدیر چمک اٹھے سگے رضا کی، اے شمع جمال مصطفیٰ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ سبحان اللہ۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے عشق رسول کی بھی کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ اور کس انداز سے حسن و جمال مصطفیٰ کو بیان بھی کر دیا، اور گویا استغاثہ بھی پیش کیا کہ حسن و جمال مصطفیٰ کے صدقے میں قبر روشن ہو جائے، دل روشن ہو جائے، سبحان اللہ، تیرا گھر روشن ہو جائے، سبحان اللہ۔ اور حضور یہ جو واقعہ آپ نے بیان فرمایا،
اس میں عشق رسول کا تو بیان ہے ہی کہ انہوں نے زیارت کی، اور ساتھ ہی ساتھ ہمارے لیے سیکھنے کے مدنی پھول بھی ہیں۔ تو ان واقعات سے ہم اپنے لیے درس بھی لیتے رہیں، جیسے مسلمانوں کی بھلائی چاہنے کی بات ہوئی تو ہمارا یہ جذبہ ہو، ہر معاملے میں لین دین کا معاملہ ہو، کوئی وعدہ پورا کرنا، کوئی قرض کی واپسی ہے، کوئی ادائیگی ہے، ہر چیز میں ہم یہ دیکھیں کہ دوسرے کی بھلائی کس میں ہے، تو وہ والا پہلو ہم اختیار کریں۔ جی سیدی مزید واقعہ۔ ایک بزرگ حضرت حسن بن عبدالعزیز یہ فرماتے ہیں کہ مجھے میرے خاندان میں سے ایک شخص نے بتایا کہ میرا بھائی فوت ہو گیا، بردر ان کی ڈیتھ ہوئی، تو بہت میں غم زدہ تھا، تو میں ہر روز قبر پر جاتا، تو مجھے خواب میں جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی۔ فرمایا کیا بات ہے؟ عرض کی بھائی فوت ہو گیا ہے، تو بس وہ صبر کا دامن میرے ہاتھ سے چھوٹ رہا ہے۔ میرے نبی، پیارے نبی، سونے نبی، اچھے اچھے نبی، پیارے پیارے نبی، آخری نبی، مکی مدنی، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یوں کہو، یا مطلع علی خفیات الاعین وسرائر القلوب ارزقنی الصبر وحسن العزاء۔ وہ شخص کہتا ہے کہ جب میں نے یہ کلمات ادا کیے تو میرے دل میں جو شدت غم کی کیفیت تھی وہ دور ہو گئی۔ اللہ اکبر۔ تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دیکھیں کہ اپنی ایک امتی کا دکھ دور کرنے کے لیے خواب میں آتے ہیں، جلوہ دکھاتے ہیں، وظیفہ بتاتے ہیں، اور اس کا دکھ درد رفع فرماتے ہیں۔ کیا شان ہے میرے نبی کی۔ کوئی اس طرف بھی پھیرا ہو غموں کا دور دیرا، اے سراپا نور آنا، اے سراپا نور آنا، مدنی مدینے والے، مدنی مدینے والے، مدنی مدینے والے، یہ مریض مر رہا ہے، تیرے ہاتھ میں شفا ہے، اے طبیب جلد آنا، اے طبیب جلد آنا، مدنی مدینے والے، مدنی مدینے والے، مدنی مدینے والے۔ غموں کو دور کرنے کا نسخہ جو ہے یاد مصطفیٰ بھی ہے۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو یاد کیا جائے سے بھی غم دور ہو جاتے ہیں۔ ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو، ہائے ہائے ہائے، ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو، جب یاد آ گئے ہیں سب غم بھلا دی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حقیقت میں وہ لطف زندگی پایا نہیں کرتے جو یاد مصطفیٰ سے دل کو بہلایا نہیں کرتے۔ سبحان اللہ۔ نہیں، غم مدینہ مل جائے، غم سرکار مدینہ مل جائے تو غم دنیا سے جان چھوٹ جائے۔ دنیا کے غموں کی تم للہ دوا دے دو، دنیا کے غموں کی تم للہ دوا دے دو، بلوا کے غم اپنا دو، سرکار مدینے میں
سبحان اللہ۔ اور امیر اہل سنت نے بارگاہ رسالت نے ایک اور مقام پہ عرض کیا کہ غم روزگار میں تو میرے اشک بہہ رہے ہیں، تیرا غم اگر رلاتا تو کچھ اور بات ہوتا۔ اللہ کرے کہ ان نیک لوگوں کے صدقے میں ہمیں بھی حقیقی معنوں میں عشق مدینہ، عشق رسول نصیب ہو جائے، جس سے یہ مزید کسی عاشق رسول کا واقعہ۔ حضرت حیثم بن معاویہ رحمۃ اللہ تعالی ایک بزرگ سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے خواب میں جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے لیے دعا کیجیے۔ کہتے ہیں کہ نبی کریم رؤوف الرحیم محبوب رب عظیم تشریف فرما ہوئے اور کلائیوں کو پھیلا کر دعا کی۔ فرمایا جب بھی دعا مانگو تو یہ کہو یا اللہ ہمارا خاتمہ خیر پر فرمانا۔ سبحان اللہ۔ لیکن اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے خاتمہ بالخیر کی دعا خواب میں تعلیم فرمائی۔ سبحان اللہ۔ اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی ظاہری حیات پاک میں بھی امت کو یہ تعلیم کی، عملاً نے کثرت سے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اللہم ثبت قلبی علی دینک یہ دعا کیا کرتے، یا اللہ میرے دل کو اپنے دین پر ثابت قدم رکھ۔ تو بڑی پیاری دعا ہے، اس کے لیے دعا کرتے رہنا چاہیے۔ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، تو نہ مرنا مگر مسلمان۔ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مسلمان مرنا کا مال ہے، تو کبھی بھی اس سے غافل نہ ہو، نہ کہ کسی کو خزانہ حاصل ہو جائے تو اس کا تحفظ کرتا ہے نہ کرے تو لوگ اس کو بے وقوف سمجھتے ہیں۔ یہ عقل مند کیسا ہے جو ایمان کے خزانے کا تحفظ کرنے کی سوچ ہی نہیں رکھتا، غور ہی نہیں کرتا کہ بھائی تو اچھا کیسے حفاظت ہوگی، کوئی لاکر کے اندر یا کسی اور کو تالوں کے اندر، کمرے کے اندر نہیں۔ بھائی اللہ کو یاد کریں، رسول کو یاد کریں، فرائض واجبات سنن مستحبات کی پابندی کریں، صدقہ و خیرات کریں، نیکیاں کریں، نیکیاں کریں۔ نیکیوں سے ایمان کا تحفظ ہوتا ہے، اور گناہ توبہ استغفر اللہ، اللہ رسول کے نافرمانی، یہ گناہ جو ہیں یہ ایمان کی بربادی کا سبب بن سکتے ہیں۔ اللہ کی پناہ، اللہ کی پناہ۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھیں تعلیم فرمایا اللہ پاک سے اچھے خاتمے کی دعا کرتے رہا کرو، تو اس کی عادت بنانی چاہیے۔ یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، یہ دعا، یا اللہم ثبت قلبی علی دینک، دونوں روایتیں ہیں۔ اردو میں کہہ لیں کہ یا اللہ مجھے دین اسلام پر استقامت عطا فرما، یا اللہ میں مسلمان رہوں، یا اللہ کبھی میرا ایمان مجھ سے نہ چھنے۔ دعوت اسلامی کے دینی ماحول میں آ کر ہم نے واقعی یہ چیز دیکھی، ورنہ اگر میں اپنی بات کروں کہ دعوت اسلامی سے پہلے تو اس طرح توجہ ہی نہیں ہوتی تھی، لیکن جب مدنی ماحول ملا، امیر اہل سنت نے ملتان اجتماع میں بیان بھی فرمایا اللہ پاک کی خفیہ تدبیر، تو اس سے بھی ایک ذہن کھلا، حقیقت انگیز بیان تھا، اور کیسی امیر علیہ سنت کی کیفیت ہو گئی تھی۔ تو یہ دعوت اسلامی میں یہ سوچ دی جاتی ہے کہ ایمان کی حفاظت کی فکر بھی کرنی ہے، کہ دنیا میں جو مسلمان ہے ضروری نہیں جاتے ہوئے بھی مسلمان ہی ہو۔ جی، دنیا کے اندر سمجھیں کہ سمجھداری کی عمر میں 12 سے 15 سال کے درمیان بچہ بالغ ہو جاتا ہے، اب اس کے بعد اس کا ایمان دار ہونا نہ ہونا وہ معاملہ ہے۔ اچھا، اب کوئی ایمان والا ہے، کوئی بے ایمان ہے، بے ایمان ایمان والا ہو جاتا ہے، اور ایمان والا استغفر اللہ۔ حاجی اظہر رکن شورا افریقہ گئے تھے نا، تو کسی ہاسپٹل میں گئے اسلام بھائی کی عیادت کرنے کے لیے، تو انہوں نے کہا کہ راستے میں ایک وہ پادری تھا، تو اس کی ذرا کچھ خبر گیری کر لیں، اچھے انداز سے اچھے اخلاق اگر کفار کو پیش کریں تو اسلام کی طرف مائل ہوتے ہیں۔ تو خیر وہ کہتے ہیں ملاقات ہوئی، میں نے اسلام کی دعوت دی، انہوں نے اسلام قبول کر لیا۔ سبحان اللہ۔ اچھا، کوئی غالباً بتایا کہ 35 منٹ کے بعد اس کا انتقال ہو گیا۔ اللہ کی شان بے نیازی، ساری زندگی تو وہ کفر کی تبلیغ کرتا رہا، اور جاتے جاتے مسلمان ہو کے چلا گیا۔ اللہ ہمارا ایمان سلامت رکھے، اللہ ہمارا ایمان سلامت رکھے۔ امیر اہل سنت کا رسالہ ہے برے خاتمے کے اسباب، اس کا ناظرین ضرور مطالعہ کیجئے۔ اور امیر اہل سنت ہند گئے تھے، تو دوران سفر آپ نے ایک عبد المبین نعمانی دامت برکاتہم العالیہ، ان کو برے خاتمے کے اسباب رسالے کے جو کچھ ہیں روایات وغیرہ وہ سنائے، تو امیر علیہ سنت فرما رہے تھے وہ اشک بار ہو گئے، وہ بھی رونے لگے۔
تو بڑے بڑے جو ہیں وہ برے خاتمے کے خوف سے لرزاں ہیں. تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دیکھیں اب بھی اپنے عاشقوں کو جلوے دکھا رہے ہیں، خواب میں آ رہے ہیں اور بتا رہے ہیں کہ اچھے خاتمے کی دعا کر. اللہ ہمارا ایمان سلامت رکھے، اللہ ہمارا ایمان سلامت رکھے. ایک اور بزرگ حضرت زریر رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ فرماتے ہیں کہ میں نے خواب میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے دعا تعلیم کی. کون سی دعا؟ اللہم اجعلنی مکثرا لذکرک مؤدیا لحقک حافظا لامرک وافیا بوعدک خائفا لوعیدک راضیا فی حالات عنک راغبا فی کل امری لفضلک منتظرا لرحمتک. نہیں، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دعا تعلیم کر رہے ہیں تو دعا مانگتے رہنا چاہیے، دعا مانگتے رہنا چاہیے. اچھا، پیر و مرشد کے شجرے وغیرہ جو ہیں اس میں بھی دیکھیں کہ اوراد و وظائف کا بیان ہے. اوراد صبح کے اوراد، شام کے اوراد، دوپہر کے اوراد، سونے سے پہلے، جاگنے کے بعد، جمعے کے دن قرآن کی یہ ترتیب ہے، یہ منزل ہے. تو اس انداز سے ہم پیر و مرشد کے اوراد و وظائف کرتے رہیں. ان دعاؤں کی برکت سے انشاءاللہ دو جہاں میں ہمارا بیڑا پار ہو جائے گا. مریدوں کے لیے سالک اور جو راہ طریقت پر چلنے والے ہوتے ہیں ان کے لیے اس کی بڑی اہمیت بیان کی گئی کہ جو راہ سلوک پہ چل رہا ہے اوراد و وظائف اس کے لیے بہت لازم ہے. سبحان اللہ. دل کی صفائی، باطن کی صفائی کے لیے، یعنی اس کو چھوڑنے کو تو زہر قاتل بھی بعض بزرگوں نے کہا. اللہ اکبر. تو یہ جو بھی کسی پیر کامل کے مرید ہوں ان کے وظائف کا معمول ضرور بنائیں. بالکل بنانا چاہیے، بالکل بنانا چاہیے. اللہ پاک نصیب فرمائے. ناظرین، آج ہم نے بزرگان دین کے، عاشقان رسول کے واقعہ سنے، شیخ مطلق کا واقعہ سنا. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کس طرح ان کی امداد فرمائی، کسی کے غموں کو دور کر دیا. دیگر دعاؤں کا بھی ہم نے بیان سنا کہ آج بھی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم غلاموں کے خوابوں میں آ کر انہیں تعلیمات اسلامیہ بیان فرما رہے ہیں، دعائیں تعلیم فرما رہے ہیں. اللہ پاک ہمیں بھی پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت مبارکہ پر عمل کرتے ہوئے زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تیرا سرا پایا نبی تفسیر ہے قرآن کی، واللیل زلفیں ہیں تیری، والشمس ہے چہرہ